جناب اوریا جان مقبول، اور میں انہیں سے درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین سے محبت کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم قاضی حسین صاحب، جناب حمید گل صاحب، معزز خواتین و حضرات، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور جس کائنات میں سانس لیتے ہیں، اس میں گزشتہ 200 سال سے ایک چیز ہمیں بہت اچھی طرح بتائی گئی ہے اور بہت اچھی طرح ہمارے ذہن نشین کر دی گئی ہے، اور وہ ہے علت و معلوم، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، آسمان سے بادل جو ہے، سورج آئے گا، سمندروں سے سحاب اٹھے گا، بادل برسیں گے، پانی زمین پہ آئے گا، سبزہ ہوگا۔ باہر بازار میں نکلو گے، سردی میں چھینکیں آئیں گی، زکام ہو جائے گا۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہم تلاش کرتے ہیں، اس تلاش کرنے کے بعد ہم ایک تو مکمل طور پر جائزہ پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا، اس لیے کہ کرائم اس بات کی شہادت ہوتے ہیں۔ کوپرنیکس سے لے کے نیوٹن تک، نیوٹن سے لے کے اب تک ان ساری چیزوں اور ان سارے سائنسدانوں نے اس بنیادی چیز پر زور دیا، اس بنیادی چیز پر زور دیا کہ اس دنیا کا سارا نظام علت و معلوم پر قائم ہے۔ اس پوری تھیوری کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کہتے تھے کہ علت و معلوم جو ہے یہ بنیادی طور پر کسی ایسی ہستی کی محتاج ہے کہ جو خالق اسباب، اور وہ بار بار دلیل دے کر اس بات کی ثبوت پیش کرتا رہا کائنات کے اندر کہ نہیں، اسباب بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور اس بات کے بعد اس کے نتائج کی ہم نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روش میں چلتی چلی جا رہی ہو، وہ ایسے ہی ہم بے ارادہ چھوڑتی ہوئی ہے، کوئی چلتی جائے، ہم کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ واللہ قادر اللہ، وہ اس کائنات کا مالک جو اپنے عمل پر مقادر ہے، اپنے فیصلے پر مقادر ہے۔ اس تناظر کے اندر ابھی بہت خوبصورت بات آپ نے سنی، علم و معلوم کی، اکنامکس ہے، یہ سب کچھ ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، 57% مین پاور ہے، کیا کچھ نہیں ہے ملک کے پاس۔ تجزیہ نگار اس کو بہترین شکل میں پیش کر سکتے ہیں، تجزیہ نگار اس کو خراب شکل میں پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ دبئی بن رہا تھا تو کبھی کسی نے اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے سوچا تھا کہ شہر ڈوب جائے؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ $6 بلین شہر کے اندر ڈوب جائیں گے؟ اسی ملک کو اگر پاکستان کے آج سے 125 سال پہلے، 150 سال پہلے جب بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لینے وہ لوگ پہنچے تھے ملکہ برطانیہ کے پاس، اور وہ چارٹر لینے کے بعد انہوں نے سود کے پورے سسٹم کے ارد گرد غور کیا تھا، پوری کائنات کے نظام کو اور کارپوریٹ کلچر کو۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 1999 کے اندر جاپان سب سے پہلے کہے گا کہ ہم سود کی بنیاد پر اپنی معیشت کو تباہ کرتے ہیں، تو وہ معیشت آگے چل نہیں سکتی، تو ثرف کے نام پہ، زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی کے نام پہ سب سے پہلے 0% سود کو لے کے آتا ہے۔ اور آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ تو جب سمجھتے تھے کہ اس بینکنگ سسٹم کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہو سکتا، اس میں امریکہ میں 0% سود ہے، انگلینڈ کے اندر 1.2% سود ہے، تمام یورپی ممالک کے اندر 1 یا 2% وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ چارجز کے حساب سے لیا جاتا ہے، سروس چارجز کے حساب سے۔ یہ ساری بات کہانی بنانے کی اور کہنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت ساری ایسی فورسز ہیں، اس فورسز کے حساب سے پاکستان کو 1 منٹ کے لیے اسٹڈی کیجیے، چھوڑ دیجیے کہ اس کے اندر سینسر ہے، چھوڑ دیجیے کہ اس کے اندر بہت بڑی مین پاور ہے، چھوڑ دیجیے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ پاکستان تاریخ کی اس گھڑی میں تخلیق ہوا ہے جب میرے آباء اجداد کے بچے ہوتے تھے، ان کو 3 یا 4 چیزیں پڑھائی جا رہی تھی۔ ایک یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ دیکھیں قومیں زبان سے بنتی ہیں، قومیں نسل سے بنتی ہیں،
قومیں رنگ سے بنتی ہیں اور قومیں علاقے سے بنتی ہیں. یہ جو پوری امپائر میں مسلمان ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اس امپائر کو جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا، اس کو جو کیک کی طرح رکھ کر کاٹا گیا. نہ کسی کو رنگ یاد آیا تھا، نہ کسی کو نسل یاد آئی تھی، نہ کسی کو زبان یاد آئی تھی، نہ کسی کو اور چیز آئی تھی. ایک جیسی زبان والے، ایک جیسی مذہب والے، ایک جیسے علاقے والے عراق، شام، لبنان جیسے سب میں تقسیم کر دیے گئے. نیشن اسٹیٹ کا وجود ہوا. لیگ آف نیشن نے پہلی دفعہ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن پیش کیا گیا تھا. 1936 میں ویزا ریگولیشن قائم کی. 1928 میں بارڈر سیکورٹی فورسز قائم کی گئی تھی کہ اور کائنات کے انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے اب نسل، رنگ اور زبان کی بنا پر تقسیم ہوگا. وہ نظریے، وہ علاقہ کا نظریہ، وہ زمین کا نظریہ جس کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اتنا بھوتا نظریہ ہے جس کو ہم چھٹی ماں، یا جس کو ہم زمین، یا جس کو ہم علاقہ، جس کو ہم بادر بدر کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے گیت گاتے ہیں. یہ تاریخ اس بات پر اتنے نفرین بھیجتی ہے کہ جس دن یہ ماں گھاس اگانے کے لیے اب جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کر دیتی ہے اور انسانوں کے لیے پانی پینا لینا بند کر دیتی ہے، لوگ اس ماں پر نمک دیکھتے ہیں اور دوسرے کی ماں کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. کہاں ہے کیا ایک بات ہے شیخ وہ چپ بیٹھے ہوئے؟ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر افریقہ میں ہوا تھا. پہلا ایکسپورٹر کہاں چلے گئے؟ افریقہ میں. کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے. تاریخ کا اتنا ہوتا نظریہ جس کے اوپر کیا گیا تھا ہم پر، جس کے بارے میں بات خدا سے بدل ہے جو کہ تراش ہے نبی ہے، خالق زمانے کو دکھا ہے دوسرا نظریہ رام اور راجی کا گمان کر دیا. آپ بڑوں کو سب سے ریسنٹ ترین فساد ہوا ہے وہ دوسروں اور دوسری قومیں میں 10 سال سے صرف 50 لوگوں نے 10 کر دیے. ایک رنگ، ایک زبان، ایک زبان کھانا پر کچھ سکون ہے، کھانا پر بوجھ سکون ہے خاص. اور جو لوگ مجھ سے میری عمر کے لوگ تھے ان کو لوگ کیا کہتے تھے کہ ڈاکٹر نظریہ جو ہے جس کی بنیاد پر یہ خود کا یہ بڑی کہانی ماں سے افسانے کی زبان لے کے آئے. آج اس نظریے کو پوری دنیا میں پھیلایا نہیں جا سکتا. ہم اس وقت ایک اور کنٹری کے طور پر وجود میں آئے. ہم علم کو معلوم سے مختلف تھے. ہم ماڈرن فیکٹری سے مختلف تھے. ماڈرن فیکٹری کہتے ہیں کہ اوریا مقبول کے رگوں میں عباسی خون ہے، جب عباسی ہے تو اس کا بھائی ہے. ہم نے کہا نہیں، میں چیما ہوں، میرا نام محمد حسین چیما ہے اور تیرا نام سردار سنگھ چیما ہے، میرے بھائی نہیں. میں نے کہا میں ایک چاندو ہوں، میرا نام اللہ کا چاندو ہے اور تمہارا نام اجیت سنگھ چاندو ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے. ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ اس نظریے کو وجود کیا تھا کہ جس نظریے کی حیثیت سائنس کی راہ موجود ہے. صرف ایک بات کو نظریہ موجود تھا کہ کائنات میں صرف 2 قومیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیعہ. کوئی دوسری قوم نہیں. یہ نظریہ 60 سال تک تاریخی کتابوں میں، سوشیولوجی کی کتابوں میں، اینتھروپولوجی کی کتابوں میں ریجیکٹ کیا ہے. عجیب تھیوری ہمارے سامنے پیش کی گئی کہ ہماری تاریخ ہر ہے. کوئی مجھے ایک شخص بتائے کہ بڑے شریف پاکستان کا ہند کے اندر کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے دھڑوں آپ کی نسل سے ہو. انڈین راجپوت، انڈین کی اولاد، کوئی ہنس کی اولاد، کوئی کشان کی اولاد، کوئی اربوں کی اولاد، کوئی ایک بھی نہیں ہے. سب کے ہم لٹیروں کی حیثیت سے آئے اگر ہم لٹیرے ہیں. کہاں ہم نے 7,000 سال پہلے تم تو قاتل تھے ان کے. اس طرح پڑھایا گیا. لیکن آج یاد رکھیے، آج 2 قومی نظریہ از اے یونیورسل تھیوری. 100 سال لگائے ٹرکس میں، عربی چھوڑی، ترکی میں نام دی، اپنا لباس چھوڑا، ان کے لباس پہنے، اپنی تمام تہذیب چھوڑی، ان کے تمام
تمام عیاشی کرتے وہاں لے کے آئے, ان کی طرح کی زندگی گزاری, ان کی طرح کی لائف اسٹائل شروع کی, سب کچھ کیا. کہا ہم تو تمہاری طرح رکھتے ہیں, ہمارا رنگ بھی تمہاری طرح, ہماری زبان بھی تمہاری طرح لکھی جاتی ہے, ہماری آنکھیں بھی تمہاری طرح, ہم تو ایک کٹیشن تھے, اور پھر ہماری تو تاریخ بھی تمہاری تھی. غربت اللہ ہم بابت دینی امپائر کے آخری تاجدار تھے کسٹم دنیا میں. ہمارے تو تاریخ کا سب سے بڑا ستارہ پہنچ گیا ہمارے پاس. ہمارے پاس ٹوائے تھا جہاں سے تم نے ہیلن میں کتنے دریافت کیے تھے. کہاں ساتھ خیال ہو, کہاں خبردار تمہارے بارڈر ہے وہ بات کرو, خبردار کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, تم یورپین یونین کا حصہ نہیں ہو سکتے. دو ملک کہتے ہیں جو ابھی آزاد ہوئے ہیں دین کے نام پر, اللہ کے نام پر, ایک ایسٹ تیمور اور ایک صدر سودان, ایک جیسا رنگ, ایک جیسی زبان, ایک جیسی شکل, ایک جیسا علاقہ. کا انڈونیشیا کے لوگ کرنا طریقہ پڑھتے ہم ساتھ نہیں رہتے, کا سودان کے لوگ کرنا طریقہ پڑھتے ہم ساتھ نہیں رہتے. پوروں میں رحم کیا گیا, اور جو لوگ یورپ جاتے ہیں ان کو آج بھی یاد ہے. آج سے 20 سال پہلے وہ کہتے ہیں پاکستانی. آپ کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب وہ گھڑی بہت نزدیک ہے, وہ وقت بہت نزدیک ہے جس کے لیے یہ مملکت پاکستان اللہ تعالیٰ نے تسلیم کی. میرا ایمان ہے کہ یہ مملکت پاکستان اللہ نے کائنات کو توفیق دی تھی جو تقسیم ہوئی. میرا اللہ کسی اور کے ساتھ یہ کام کرتا تھا اس کے بعد کی ہوگا اس کے ہاتھ میں. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے 2 دفعہ وعدہ کیا ہے. ایک دفعہ ہم نے کہا تھا اس کو برف کو کھالو والا کہ اللہ ہمارے نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے جو تم کون تمہارا رب ہے, ہم نے کہا تھا بے شک تم کو. اس مملکت کو کریٹ کرتے ہوئے تخلیق کرتے ہوئے دوسرا وعدہ کیا تھا کہ نہیں, ہم اس مملکت کو تمہارے لیے حاصل کر رہے ہیں. ہم جو لوگ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے, جو احکامات نہیں کرتے وہ کافر, ہم اس کو مانتے ہیں. ہم نے بہت بڑا کرا لیا, بہت کچھ ہو گیا اس کائنات اس مملکت کے پاکستان کے ساتھ. اس وقت ہم جس اسٹریٹجک سینیریو کے اندر ہیں, اپنا کالم فیکٹری میں 5 منٹ دوں گا تاکہ میرے بہت سارے اقلیت پسند کے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں. اس وقت جو اسٹریٹجک صورتحال بن رہی ہے, حفیظ صاحب بہت ماہر ہیں, میں ان کی اس چراگاہ کے اندر جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بالکل انٹیلیجنس ایجنسی والوں کی چراگاہ ہے, لیکن بہرحال تھوڑا بہت کوشش ہی نہیں کرنا چاہوں گا, اجازت لوں گا ان سے. آج سے تقریباً 2 سال قبل رینڈ کارپوریشن نے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں, ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل جو ہے, وال اسٹریٹ جو ہے وہ اس وقت $700 بلین مانگ رہی ہے, $700 بلین. ہم کیا کریں؟ 3 مہینے رینڈ کارپوریشن نے اس میں لگائے اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ ان کو $1400 بلین بھی دے دو تو یہ کارپوریٹ کلچر اور سود کا جو کھن چکر ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ جب تک وہ نہیں چلے گا, جب تک آپ ایک بہت بڑی جنگ شروع نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. رپورٹ پیش ہوئی. اس رپورٹ کے بعد 3 ایریاز بتائے گئے کہ جو 3 پلی ہوئی گائے ہیں جو جنگ افورڈ کر سکتی ہیں. ایک ہندوستان, جو آج اگر ہندوستان آپ جنگ افورڈ کر سکتے ہو, شکر و فاقہ والے ہمارے بلوچ علاقے میں کیا کرتے ہیں کہ مریض مت چلو اس کا گھر نہیں ہے, یہ کبھی ادھر ادھر جاتا ہے گھر, اسی لیے جو کاروبار کرنے لگتے ہیں وہ جنگ نہیں کیا کرتا. آج انڈیا جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. انڈیا پیسہ ہے, دوسرا چائنا پیسہ ہے, اور تیسرا رشیا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہتے تھے کمایا ہے بہت زیادہ پیٹرول ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تینوں کے اندر سائزبل پاپولیشن ہے مسلمانوں کی. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نہ رجل الفاضل سے کام نہیں لیتے اپنے دین کا. اب سنیے پلان جو بلڈ اپ ہوا, تینوں کے اندر سائزبل پاپولیشن ہے مسلمانوں کی. 41% جو آرمی ہے اس کی وہ مسلمان ہے. چائنا میں 20-22 کروڑ, انڈیا میں 22-23 کروڑ.
ایک ہمیں ریجن ایسا چاہیے کہ جس ریجن میں ایک فنڈامنٹلسٹ گورنمنٹ ہمارے پاس ہو جو ان تینوں کے ساتھ لڑائی کرے، کیونکہ اگر چائنا اور انڈیا کی اکانومی چلتی رہی تو ہماری اکانومی تباہ ہو جائے۔ 60 سال برطانیہ کے ایمبیسی میں، امریکہ کے ایمبیسی میں، چائنا کی ایمبیسی میں، باقی ایمبیسی میں اگر کوئی ڈیسک کسی دو ملکوں کا اکٹھا ہوتا تھا تو انڈو پاک ڈیسک ہوتا تھا۔ آج ایمبیسی میں چلے جائیں بالکل صاحب سیکنڈ کریں گے، آج ایف پیک ہے۔ یہ ایف پیک کیا ہے؟ یہ ایف پیک خراسان قدیمی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نجات دین کی غلبے کے لیے جب چھنٹے نکلیں گے تو پھر ایریا سے پہلے روکے گا۔ یہ انڈس سے لے کے آکسفورڈ تک جو علاقہ ہے یہ ایف پیک، آج اللہ نے ایف پیک کا علاقہ جو کے لیے وہ ان کی طرف سے ٹھہرایا ہے۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے اندر ہینری کلنٹن کا 2 مہینے پہلے جو آرٹیکل تھا کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ آر انرجی اینڈ ٹائم، اس نے کہا تھا کہ ہم اس جگہ سے نکل رہے ہیں، ہم افغانستان پاکستان سے نکل رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں فار ایسٹ کے اندر، اور جس کے اوپر چائنا نے سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا اور اپنی تمام چیزیں انویسٹ وہاں کریں گے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ 60 سال بہت لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اپنے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسٹرینتھ آف امیرکن اکانومی، اسٹرینتھ آف امیرکن لائف ناٹ ان سائڈ امیرکا بٹ آؤٹ سائڈ امیرکا۔ تو ہم وہاں جا رہے ہیں اور اس علاقے کا کے اندر جو گیریزن کا کردار ادا کرے گی وہ یہ 2 ملک ہوں گے، اور وہ جو کیفیت بننے جا رہی ہے اس کیفیت کے اندر اس وقت مملکت خداداد پاکستان ان بیسک 6 انقلاب کی تھیوریز کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ جس وقت ایران میں انقلاب آ گیا اور راستہ ختم ہو گیا، ان کے لیے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، تو امریکن تھنک ٹینک نے تقریباً 25 اسٹڈیز کی تھی وہاں پر کہ اچانک کیسے ہو گیا، کیونکہ انقلاب کے آنے سے صرف 15 دن پہلے ان کے 18 ایجنسیز کی رپورٹس یہ تھی کہ ایران ہیز ناٹ یٹ رائٹنگ ٹو دا اسٹیج آف ریولیوشن، جہاں بڑی شاندار قسم کی بڑی کلاس ہے، جہاں بہت کچھ ہے، اور جہاں پر 7.5 لاکھ فوج ہے، اور جہاں پر ایران شاہ ایران میں بہت سارے لوگوں کو مراد دے رکھی ہے کہ سیمی ڈیموکریٹک سسٹم بھی دے دیا گیا ہے۔ وہاں پر جب اسٹڈی کی گئی تو انہوں نے 2 چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جس وقت کسی قوم میں معاملات سے انڈیفرنس بلڈ ہو جائے، جب لوگ خاموشی اختیار کرنے، جب ایسی خاموشیوں کو ٹاک شو دیکھنا تک بند کر دیں، جب وہ کسی سیاستدان کے چہرے کو دیکھنا ٹی وی بدل دیں، جب ان کی گفتگو کے اندر صرف غصہ ہو ایسا کہ جس سے گفتگو دور کی بات صرف کسکساہٹ کا صورتحال ہو، تو اس وقت ان کی انڈیفرنس جو ہے ایک لاوے کی طرح بننا شروع ہوگی۔ اور اس کے اوپر انہوں نے 2 اکنامک تھیوریز بلڈ کی تھی کہ جس وقت یہ انڈیفرنس، یہ لاتعلقی ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہے جب کسی ملک کا ٹیکس کلیکشن ریشو جی ڈی پی کے 8% پہ آ جائے تو آتش فشاں ہٹتا ہے۔ پاکستان کا جی ڈی پی ریشو ٹیکس کلیکشن جو ہے 8.2% سے آگے، یہ آتش فشاں کا منتظر ہے۔ 76 مجھے بھی یاد ہے، قاری صاحب کو بھی یاد ہے، آپ لوگوں میں سے جو بزرگ ہیں ان کو بھی یاد ہیں، حیات محمد ٹمن کی سربراہی میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک بورڈ بنایا تھا، جب میرے جیسے وفادار ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ پولیس ونیبلز کی لسٹ لے کے جاتے تھے، جب 12-13 MNA اور وزیر اور 4 وزیر اعلیٰ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود الیکٹ ہو گئے تھے، تو اس وقت کس کو نظر آتا تھا اس کائنات کے اندر، اس ملک کے اندر سمجھتے تھے کہ اس شخص کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن تاریخ کو جو بھی نام دو 77 کے جوان حق نے اس کے 3 مہینے کے بعد ٹیک اوور کر لیا تھا۔ جو لوگ اس کو وٹنس کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ غصہ لاتعلقی جو ہے کیسے اینگر کے اندر بن گئی۔ ایک بات جو خاص سوالات کے حساب سے بات کروں گا کہ اس دنیا میں اب ہم اس وقت مقام پہ پہنچے ہیں پوری کائنات میں کہ جہاں دونوں سسٹم مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں۔
17 میں کمیونسٹ سسٹم آیا تھا، 92 میں فیل ہو گیا، 75 سال گزارے، اللہ حافظ یہاں سے گیا۔ وہ لوگ جو کبھی آج سے 25 سال پہلے فیض احمد فیض سے کہتے تھے کہ جمہوریت کیسی ہے، تو کہتے ہیں دعوت بھیجو یہ سرمایہ جمہوریت ہے، اسی کے سارے چہرے جہاں پہ آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ آج جمہوریت وال اسٹریٹ سے لے کے ایمسٹرڈیم سے اور اٹلی کے بازاروں میں دم توڑ لیا، لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ایک فرعون کا شکار ہے جو 400 فرعونوں کے اندر تقسیم کیا جا چکا ہے۔ پہلے آپ بادشاہ کو گھوڑے دیتے تھے، بادشاہ کو پیسے دیتے تھے، بادشاہ کو کہتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کے لیے ہم فوجیں بھی دیتے ہیں، تم فلاں علاقہ فتح کرو اور پھر ہمارا ساتھ دینا۔ وہ ایک کو 5,000 بناتا تھا، دوسرے کو 10,000 بناتا تھا، تیسرے کو گورنر بناتا تھا۔ اب ہم پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں، اب فسادات لے کے گئے، $6.5 بلین اوباما کو ملتا ہے تو وہ جیتتا ہے، اور جب یونیکورن کا بندہ کہتا ہے کہ طالبان نے ہمارا معاہدہ ریجیکٹ کر دیا تو افغانستان سے چڑھ دوڑا جاتا ہے۔ تو یہ فساد اب لوگوں کی نظر میں آ گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کتاب ملت پیدا کی پھر سیرا بنتی ہے کہ برگی ہاشمی کرنے کو ہے، پھر یہ نقل ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگوبر پیدا۔ اس کے بارے میں کتاب الفکر اٹھا لیجیے، کیونکہ ہمارے علماء کرام کا سانس جو ہے وہ بخاری اور مسلم پڑھتے پڑھتے اپنا بھول جاتا ہے کہ وہ کتاب الفکر تک پہنچتے نہیں، یا ان حدیث کی طرف جا کر نہیں پہنچتے کہ جو تبدیلی اور انقلاب کی تبدیلی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو بدلنے کی طرف تبدیلی لے کے جاتی ہیں۔ مجھے وہ حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے جو سید الشہداء حضرت حمزہ کو لقب دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے، یا وہ ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور شہید کر دیتا ہے۔ یہی وہ کانسیپٹ تھا جسے سیدنا امام حسین سید الشہداء کہتے ہیں۔ وہ وقت، وہ علاقہ، وہ زمین، وہ تمام بشاشتوں کا موسم اس ملک میں آنے والا ہے۔ میں کسی تمہید کے بغیر، کسی اور چیز کے بغیر، صرف ایک چیز کی ذمہ داری جو میرے اور آپ پر لاگو ہوتی ہے، اور وہ لاگو یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے یہ فیل ہو گیا، یہ فیل ہو گیا، بٹ از دا الٹرنیٹو؟ ہمارے پاس الٹرنیٹو نہیں۔ ہم 1.5 سال سود کی اور بحث کرتے ہیں، سود کو حرام ثابت کر دیتے ہیں، جب الٹرنیٹو پوچھا جاتا ہے تو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم جال حق سے ایک قانون بنوا لیتے ہیں، تمام تر حدود کو نافذ کر دیتے ہیں، اور اس ایس ایچ او کے حوالے کر دیتے ہیں جس پہ خود حد نافذ ہونے والی ہوتی ہے، اس جج کے حوالے کر دیتے ہیں جس پہ خود حد نافذ ہونے والی ہوتی ہے۔ اس وقت میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ جو علم حاصل کیے ہوئے ہیں، جس موجودہ سسٹم کو جانتے ہیں، ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، الٹرنیٹو لے کے آتے ہیں، اور اس کا جواب میں نہیں، آپ سب نے دینا ہے، آج نہیں آخرت میں دینا ہے، اور صرف اس ملک کے رہنے والوں نے دینا ہے، کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو 214 ممالک کی فہرست میں ایک ہی ملک ہے جو نہ عراقیوں کا ہے، نہ شامیوں کا ہے، نہ مصریوں کا ہے، نہ یونانیوں کا ہے، نہ فرینچ کا ہے۔ یہ ملک کے باہر تختی میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے میں اس ملک کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اور خانہ کعبہ اور حرم نبوی کے بعد اس لیے مقدس سمجھتا ہوں کہ یہ واحد گھر ہے 214 ملکوں میں، یہ واحد کیاری ہے اس کے اللہ کا نام لکھا ہے، اس کی حرمت اور تقدس مسجد سے برابر ہے، اور اس مسجد کے امین نام اور جس مسجد کو لٹیرے لوٹ رہے ہیں اور لوگ خوش خاموشی سے سو رہے ہیں، وہ اللہ نے اپنا جواب دیا۔